نظروں کو خیرہ کر دینے والی خوبصورت حسین دیومالائی وادی تھلے برق سیاحوں کے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہے۔ وادی تھلے ضلعی ہیڈ کوارٹر خپلو سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال کی جانب واقع ہے۔ بلتستان کے صدر مقام اسکردو سے 103 کلومیٹر کی مسافت پر واقع یہ خوبصورت وادی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ اب یہاں سیاح بآسانی سیر و تفریح کے لیے آ سکتے ہیں۔ قدرتی حسن سے مالا مال یہ حسین خطہ ایک طرف سرسبز و شاداب ہے تو دوسری طرف عظیم گلیشیر سے پگھلتا ہوا ٹھنڈا پانی سینکڑوں چھوٹے بڑے ندی نالوں سے گزر کر کھیتوں کو سیراب کرتا ہوا بڑے شوق سے دریائے شوق میں جا گرتا ہے، اور شور بکھیرتا ہوا موجوں کی زبانی یہاں کی عظیم تہذیب و ثقافت کی داستان سناتے ہوئے دریائے سندھ سے جا ملتا ہے۔ یہ دونسا ہے، گمان ہوتا ہے لفظ دکسا کثرت استعمال سے دونسا ہو گیا۔ بلتی زبان میں دکسا رہنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پہنچ کر سیاح تھکاوٹ دور کرنے کے لیے آرام کرتے ہیں، اور دونسا سے متصل علم چھمک بھی اپنی خوبصورتی میں بے مثال ہے۔ مقامی آبادی کی ذرائع آمدنی کا انحصار گندم، جو اور آلو کی کاشت پر ہے۔ یہ لوگ اپنے باپ دادا کی روش کو اپنا کر محنت اور خلوص کے جذبے کے ساتھ صدیوں سے علاقے کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ حقیقی معنوں میں تھلے برق کی قدرتی حسن سے آشنائی کے لیے کم سے کم 2 دن درکار ہوں گے۔ اس دوران کیمپنگ اور ٹریکنگ کر سکتے ہیں۔ یہ خوبصورت وادی چھوٹی بڑی پہاڑیوں پر مشتمل ہے، اور یہاں قدرتی جڑی بوٹیاں بے شمار ہیں جن کو مقامی افراد مختلف بیماریوں اور تکالیف کے لیے بطور دوا استعمال میں لاتے ہیں، جیسے تمبرک، شمدون، تھلے یعنی زیرہ اور تلقن وغیرہ بہت مشہور ہے۔ یہاں ایک قدرتی چشمہ بھی ہے جس کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ جسم پر نکلنے والے پھوڑے اور مختلف جسمانی امراض کے لیے اس چشمے کے پانی کو بطور دوا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً قدرتی حسن کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ مقامی آبادی اپنے مال مویشیاں خلاص لے جاتے ہیں۔ دائیں جانب شمدون رنگسا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچنے کے لیے تقریباً 4 گھنٹے پیدل سفر کرنا پڑتا ہے۔ یہاں ایک بزرگ ہستی کا مزار اقدس بھی ہے، اور قدیم زمانے سے لوگ اس بزرگ ہستی سے عقیدت اور مذہبی خدمات کی وجہ سے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ آئیے اب ہم تھلے لا کی جانب بڑھتے ہیں، جس کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے غیر ملکی سیاح جوگ در جوگ ٹریکنگ کی غرض سے آتے ہیں۔ راستے میں آپ مختلف انواع و اقسام کے پھول دیکھیں گے، بادلوں کا رقص، گلیشیئرز کی ٹھنڈک، ٹھنڈی ہواؤں میں سکون کا احساس، تھکا دینے والی شور و غل سے بھوجل آنکھیں اور ذہن ایک دم روشن ہو جائیں گے۔ یوں آپ اپنے آپ کو قدرت کے بہت قریب پائیں گے۔ ان مناظر کو دیکھنے کے بعد انسان بے ساختہ سبحان اللہ کا ورد کر کے اللہ کی یاد میں غرق ہو جاتا ہے۔ یہ جگہ مقامی جانوروں کے لیے بے حد پسندیدہ جگہ ہے۔ یہاں یاک، یکموں اور گائیں وغیرہ دن بھر سکون کے ساتھ گھاس چرتے ہیں۔ یہ جانور برفباری کے موسم تک یہی رہتے ہیں۔ جب موسم ٹھنڈ ہونا شروع ہو جائے تو مقامی لوگ انہیں گاؤں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس معمولی چڑھائی کو عبور کرنے کے بعد سیاح تھلے لا کے ٹاپ پر پہنچ جائیں گے۔ یہاں سے ایک طرف شگر جبکہ دوسری جانب تھلے کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ پہاڑوں کی بے ترتیب مگر خوبصورت چوٹیوں کو اتنے قریب سے دیکھنے کے بعد انسان حقیقی معنوں میں نیچر کی اہمیت کو جان جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گلیشیئرز کے طویل سلسلے کو دیکھ کر قدرت کی مہربانیوں پر شکر بجا لاتا ہے۔
غیر ملکی سیاح اس ٹاپ پر پہنچنے کے بعد، اس ٹاپ کو سر کرنے کے بعد جشن منا کر اپنے سفر کو یادگار بناتے ہیں۔